बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड द न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के 13वें सदर का इंतखाब कल होने जा रहा है। एक रोज़ बाद ही मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान की सदारत का सेहरा किसके सर सजेगा। लेकिन इस वक्त जो वाज़ेह सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये है कि अपोजिशन की तकसीम की वजह से फ़ायदा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आरिफ अलवी को जा रहा है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अपोजिशन की तकसीम का जिम्मेदार कौन है और वजह ये ज़ाती थी या सियासी बका के लिए अपोजिशन एक दूसरे के सामने आ गए। मौलाना फजलुर रहमान और एतजाज हसन एक दूसरे से दस्तबरदारी का मुतालबा करते रहे, मगर अब तक कोई ताज़ा पेशरफ्त सामने नहीं आ रही, क्योंकि अभी तमाम जमातों का इस वक्त पार्लिमानी इजलास जारी है। अब देखना यह है कि ये आपस में मद्दे मुकाबल ही रहेंगी या पाकिस्तान की बका और खुशहाली के लिए एक पेश पर आ सकेंगी। वैसे तो सदारती इंतखाब में हुक्मरान जमात को किसी खास चैलेंज का सामना नहीं, लेकिन अगर किसी चैलेंज का सामना है तो वो उमूर खारजा के हवाले से है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इत्तेहादी के तौर पर अमरीका के जिम्मे पाकिस्तान के जो पैसे वाजिबुल अदा थे उनमें से मजीद 30 करोड़ डॉलर यानी पाकिस्तानी 36 अरब 90 करोड़ रुपए रोक लिए गए हैं। इस मामले में अमरीकी मौक़िफ़ ये है कि दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से इस्लामाबाद वाशिंगटन की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहा। तो पाकिस्तान की कौन सी ऐसी बात थी जिस पर वाशिंगटन ने यह बयान दिया। अब पाकिस्तान में चूंकि अहम दौरे भी होने वाले हैं, जिसमें सबसे अहम दौरा खुद अमरीकी वजीर खारजा का है। अमरीका अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त की हज़मियत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और सारा नज़ला पाकिस्तान पर गिराना चाह रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन दहशत गर्दों के लिए इस्तेमाल होने दी। इमरान खान के इख्तिदार संभालने के बाद भी अमेरिका की जानिब से ऐसे ही बयानात सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि 30 करोड़ डॉलर रोके जाने का मकसद पाकिस्तान पर इक्तिसादी दबाव बढ़ाना है कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी तब्दील की जाए ताकि अमरीका अपनी शिकस्त और नाकामी का दाग धो सके। आज के अहम पेशरफ्त नाजरीन के वजीर आजम पाकिस्तान से आर्मी चीफ ने दोबारा मुलाकात की, जिसमें अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है और अमरीकी वजीर खारजा की आमद से कबल वजीर आजम आर्मी चीफ की मुलाकात इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि सियासी और अस्करी क़यादत एक ही पेज पर है, जो कि मुल्क और कौम के लिए नेक शुगून भी है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमें और भी मेहमान गिरामी टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम इन्हीं तमाम तर इशूज़ पर बात करेंगे। अदीब साहब, तमाम सिचुएशन पर आपका क्या मौक़िफ़ है, किस तरह से आप इन तमाम सिचुएशन को देख रहे हैं? कुछ अच्छी चीज़ें हुई नई हुकूमत के आने से, लेकिन आने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस, और अब बड़ा चैलेंज ये है कि सदारती उम्मीदवार अपोजिशन का तो मुकाबला होना चाहिए था पीटीआई का, लेकिन यहाँ तो अब भी अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन ही चल रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदारती इंतखाब का जहाँ तक सवाल है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज सदर की जो अहमियत है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल हेड की है। कोई वाज़े कोई एग्जेक्टिव पावर्स या कोई इसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए जो भी सदर लेकिन बनेगा, सर यहाँ आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, क्या सदर के पास सवाबदीद बहुत होती हैं, हुकूमत का जो काम होता है उसको भी वो चेकआउट करते हैं। जी, उस लिहाज से कि एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर काम को रोक सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, तो वो हद तक सही है। लेकिन जहाँ तक इन तीनों उम्मीदवारों का सवाल है, अपोजिशन एक साथ हो जाती या अलग अलग रही, जहाँ तक कि इन तीनों के हजरात का सवाल है, मेरा ख्याल है कि बेहतर उम्मीदवार इंटरनेशनली और नेशनल लेवल पे जो जानी जाती है वो आरिफ अलवी साहब की है। ठीक है, बिकॉज आप मौलाना साहब को देखें, एक इंटरनेशनली पहले बात कर लूँ कि इंटरनेशनली क्या इमेज जाता है, जो उनकी कारकर्दगी रही है, जो जिस तरीके से वो बयान देते रहे, या यहाँ तक है कि एट नेशनल लेवल आप 14 अगस्त को नहीं मना रहे हैं, इतने बोल्डली आप ऐलान कर रहे हैं कि हम जद्दोजहद आज़ादी नहीं मनाएंगे बल्कि ये बनाएंगे। तो इस तरह का शख्स जो अपनी ज़ाती मफाद की खातिर मुल्क की मफाद को पीछे रख दे, उसको आप सदारती इंतखाब में लड़ा के। तो सर कैसे इनको सिलेक्ट कर लिया? मगर मौलाना फजलुर रहमान ही आपके पास ऑप्शन थे। मुझे तो सर ये लग रहा है कि चूंकि वो इमरान खान साहब को टफ टाइम दे सकते थे एज अ सदर, एज अ प्रेसिडेंट, इसलिए जो है तमाम जमातों ने उनको नॉमिनेट किया। अदरवाइज उनसे गुड ऑप्शंस भी थे। और ये तो सिस्टम को गैर मुस्तहकम करने वाली बात है अगर वो सदर मुंतखब हो जाते तो। सही कह रही, जो जैसा कि हमने कहा ना कि सदर की जो वैल्यू है वो टफ टाइम या न्यूसेंस वैल्यू है, तो उस लिहाज से तो उनकी नून लीग की जो सिलेक्शन थी वो सही समझ में आती है क्यों सेलेक्ट किया गया। जहाँ तक एतजाज हसन साहब का सवाल है,
बड़ी टारिंग पर्सनालिटी है, पॉलिटिकली बड़ा उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन हम भूल जाते हैं हर एक पर्सनालिटी को प्रेस में, मीडिया में लोगों को चाहिए वो करे। इनके भी जो अगर पॉलिटिकल आप स्ट्रगल देखें उसमें भी ज़ाती मफाद जो है वो। सर जनरल इलेक्शन में देख लेना, वो तो जीते नहीं है, उनकी पार्टी एमए में जरूर जीत गई लेकिन वो खुद तो नहीं जीते। उनकी अपनी वजह शोहरत क्या है सिवाय सालिसी किरदार अदा करने के? कश्मीर कमेटी के इतने अरसे तक वो चेयरमैन बने रहे, कश्मीर के इश्यूज के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं करना, वही तो मैं करूँ, जो उनकी जो तमाम तर फोकस था वो ज़ाती मफाद के लिए था। और ये पहली दफ़ा हुआ इस इलेक्शन में जिसने अवाम ने जिसको रिजेक्ट कर दिया, उनको बाहर फेंक दिया पार्लियामेंट से, हम उनको सदारती इंतखाब के लिए नॉमिनेट करें, तो ये एक बड़ा मज़ाक़खेज़ सिचुएशन। तो आपको लगता है ऊँट किसी करवट बैठेगा? क्योंकि अभी तो पार्लिमानी पार्टी के इजलास ही चल रहे हैं, तमाम जमातों के, नून लीग के अलग चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अलग चल रहे हैं, अपोजिशन के अलग चल रहे हैं, साथ में अब कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात होगी। अगर से अबाउट फॉर एग्जांपल अगर मुलाकात हो भी जाती है, नंबर गेम तो इनके पास फिर भी इतने नहीं है, जीत तो वो फिर भी नहीं सकते क्योंकि सादा अक्सरियत जो है आरिफ अलवी साहब को 341 मिल रही है इलेक्टोरल कॉलेज में उनको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मौजू पर इस हद तक डिस्कशन काफ़ी है कि जो भी कर लें वो जीतने का कोई उनका इम्कान नहीं है, चाहे वो एक दफ़ा मिले, दो दफ़ा मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दोनों शख्सियात जो अपोजिशन की थी वो कंट्रोवर्शियल हैं, दोनों कंट्रोवर्शियल हैं। मैं बात मुकम्मल कर दूँ, एतजाज़ अहसन साहब को याद करें, जब ये मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर थे, इन्होंने राजीव गांधी को वो लिस्ट प्रोवाइड की थी जो खालिस्तान मूवमेंट जब चल रहा था पाकिस्तान के, नेक्स्ट डे 200 आदमी मार दिए उन्होंने। आई के गुजराल की किताब उठा के देखें उसमें क्या लिखा हुआ है इनके बारे में। ये मतलब आपकी नज़र में एतजाज़ हसन साहब भी अच्छे उम्मीदवार नहीं है सदारती? चलें इसका मजीद जो है तफसीली जवाब ले लेंगे हम, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि कल पाकिस्तान की तारीख का एक और अहम दिन करार दिया जाएगा क्योंकि कल जो है सदारती इंतखाब होने जा रहा है। वैसे तो आरिफ अलवी साहब के लिए एक क्लियर मैदान हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि मुत्तफ़िका सदारती उम्मीदवार के लिए अपोजिशन की जानिब से मुशावरत जारी है। अपडेट्स आपको दे दें कि इस वक्त जो है इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साबिक सदर उनकी मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात में एतजाज़ अहसन भी मौजूद है, खुशी शाह भी मौजूद है, दीगर जो है वो टॉप लीडरशिप मौजूद है, एमएमए की, अपोजिशन की भी और पीपल्स पार्टी की भी। लेकिन अब देखना ये है कि इस वक्त चूंकि अदीब साहब सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो रही है, हम बात ये करें तो नंबर गेम तो वैसे भी जो हमारी अपोजिशन जमात है उसके पास नहीं है। फरीद पराचा ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया, उनसे भी ज़रा इसकी अपडेट लेते हैं। फरीद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा अब ये जो मुशावरत हो रही है तो इसमें कोई रिजल्ट निकलने का इम्कान है? कौन किसके हक में दस्तबरदार होगा या गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्त नहीं होगी खाली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी तवक्को करनी चाहिए। सूरत हाल तो ये है कि अपोजिशन का एक उम्मीदवार होना ये बहुत ज्यादा बेहतर है। कल भी बेहतर था, आज भी बेहतर है। कुछ पहले अब मिलके ये हो जाता, यानी जॉइंट अपोजिशन के इजलास में, तब भी एक बहुत अच्छी पेशरफ्त थी। और अब अगर बैठे हैं तो बैठने के नतीजे में कोई एक मस्बत बात अगर आ जाएगी तो वो एक लिहाज से बेहतर होगी। अब इस के बारे में कुछ ये तो नहीं कहा जा सकता कि क्या इसका रिजल्ट निकले, ना कोई हतमी बात इस अंदाज की है, लेकिन जब लीडरशिप के लोग आपस में बैठे हैं तो कोई चीज़ बेहतर होने के इम्कानात हो सकते हैं। अच्छा फरीद साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और वो उम्मीद रखनी चाहिए जो पाकिस्तान को मुस्तहकम करे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि मरी में जो आप लोग की एपीसी हुई, मौलाना फजल रहमान से कहा गया सालिसी का किरदार अदा करें, वही लोग जो आज अभी मुशावरत के लिए बैठे हैं वही उस एपीसी में भी मौजूद थे। मगर ये हुआ क्या, एकदम से दूसरे दिन जो है आप लोगों ने सब मौलाना फजल रहमान साहब को एज ए सदारती उम्मीदवार जो है मुंतखब करने की मुतफ़िका तौर पर उम्मीदवार मुंतखब कर लिया। अब उनकी कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे सवालिया निशानात उठ रहे हैं, उनकी पिछली परफॉर्मेंस को लेकर भी, उनके आज की बात को भी लेके। आप लोग के पास और कोई नाम नहीं था जो क्रेडिबल होता, जो वाकई हमें लगता? सिराजुल हक साहब भी बहुत अच्छे उम्मीदवार मेरी नज़र में तो थे। नहीं, वो तो खैर आपका शुक्रिया, लेकिन मामलात में तो यही था ना जी कि जी जो मिल के अगर एक जगह पे ही ये बात होती और पहले से ही नाम ना आ जाते तो ये ज्यादा एक सूरत हाल बेहतर थी।
لیکن اگر پارٹیاں مل کے بیٹھے ہیں اور پہلے سے ایک نام جو ہے وہ آ جائے کہ جی یہ تو ہماری طرف سے ہے، اسے اناؤنس کر دیا جائے، اس کو پبلک کر دیا جائے، تو پھر وہ مشاورت تو نہیں رہتی، وہ تو یک طرفہ اعلان رہ جاتا ہے۔ اور اگر مشاورت میں کوئی چیز طے ہو جائے تو پھر سب اس کے پابند بھی ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس انداز پہ نہیں ہو سکا۔ اب یہ کہ مولانا کا بھی ایک اپنی جگہ ایک پورا احترام موجود ہے، اور ان کی بھی ایک سیاست میں ایک نام ہے، خاص طور پر ان کے والد صاحب ہمیشہ یعنی اپوزیشن کے بھی وہ رہے ہیں رہنمائی کی سطح پہ، تو اس لحاظ سے بہتر ہو سکتا ہے ان کا نام۔ تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بطور صدر جو ہے یہ بہت اچھا ایک کہ امیدوار کے طور پر آپ لوگوں نے ان کو سجیشن دی تھی مولانا فضل الرحمان کی؟ چلیں، مطلب یہ ہے نا کہ جی جب نہیں، میں اس لیے آپ سے یہ بات پوچھی فرید صاحب کہ یہاں سوال یہ ہو رہا ہے یہ ذاتی مفاد کے لیے یا واقعی سیاسی بقا کی کوئی بات تھی جس میں مولانا صاحب کو اور اعتزاز احسن صاحب کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا؟ نہیں دیکھیں نا کہ ذاتی مفاد تو اب اس میں اس مرحلے پہ کوئی نہیں ہے، یعنی یہ ہے کہ جی ایک انتخاب ہے، اس انتخاب میں بھی سر اس انتخاب میں تو بہت سارے اچھے بہترین نام ہو سکتے تھے نا۔ نہیں اب تو یہ کائے ہوئے ہیں نا نام، اب تو انہی کو ہی کیا جائے گا نا۔ ہو سکتے میں تو ہم نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کا نام کسی مرحلے پہ جماعت اسلامی نے دیا تھا، تو یہ نا کہ جو اس کے لیے کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اس کا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہو۔ صدر کے لیے تو ایسی یکساں شخصیت بھی ہو سکتی ہے کہ جس پہ سب کا ایک احترام جو ہے وہ موجود ہو، لیکن اس وقت تو نام ہی یہی ہے نا، یہ تین ہی نام ہیں، اور ان تین ناموں میں اپوزیشن کے پارٹیوں کے دو ہیں۔ سر اب تو میرا خیال ہے فرید صاحب کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں، اب کل انتخاب ہو جائے گا، ابھی تو آپ لوگ اپنے کون کس کے حق میں دستبردار ہو رہا ہے ابھی تو کوئی چیز کلیئر نہیں ہے، ابھی مشاورت جاری ہے۔ عارف علوی صاحب کی بات کی جائے تو ان کو تو سادہ اکثریت حاصل ہے، پی ٹی آئی کو 341 الیکٹورل کالج میں سے مل جائیں گے، ان کو تو ٹارگٹ مل چکا ہے اپنا۔ اگر آپ لوگ میں اتفاق ہو بھی جاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی راستے تو رہتے ہیں کمپین کے بھی، لوگوں کے ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن کے اندر ہو کہ یہ کینڈیڈیٹ ہو تو شاید میں ووٹ جو ہے وہ اس طرف دے سکتا ہوں۔ ان میں کسی چیز کو بھی ہم اس وقت نہیں کہہ سکتے کہ بس یہ ناپ تول کے اشاری نظام سے ہی چلنا ہے۔ اگر وہ اس طرح سے ہو تو پھر تو انتخاب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر وہی گنتیاں جو پارٹیاں دعوے کر رہی ہوتی ہیں ان کو ہی مان لیا جائے تو پھر تو انتخاب کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن انتخاب ہوتا ہی اس لیے ہے کہ جی لوگ جب اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے ذہن کے اندر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس نقطۂ نظر سے جب یہ بات ہوگی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ ہو تو ایک کمپٹیشن جو ہے اس کا امکان ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ چونکہ ایم ایم اے کے الائنس بھی ہو چکے ہیں اب، تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب دستبردار ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی بطور سربراہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کو لے کے، ان کے لیے اپنی ایم ایم اے کی جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے برقرار رکھنا اپنی پوزیشن کو مشکل نہیں ہو جائے گا؟ اس وقت تو ان کے پاس اس طرح کا مینڈیٹ تو نہیں ہے، یہ تو ایک مشاورت ہے، یعنی ایک مینڈیٹ جو ہے وہ جب سب جماعتوں کی طرف سے ہیں اور اس کے علاوہ ایم ایم اے کی طرف سے باقی جماعتوں کی طرف سے، تو وہ وہاں ایک فرد کے طور پہ تو فیصلہ نہیں کر کے اٹھ سکتے، اس کے لیے پھر کسی مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میرے ساتھ ادیب صفوی صاحب بھی موجود ہیں اور آپ کیپٹن ریٹائرڈ ہیں اور بڑے ہی ان کا ایک گہری نظر ہے سیاست پر بھی اور صدارتی انتخاب کو بھی بڑی وہ کہتے ہیں نا بڑی آبزرویشن کے ساتھ، کیننگ آبزرویشن کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں۔ ادیب صاحب کچھ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک کہ آپ کا سوال ہے کہ ان کی پوزیشن جو ہے مولانا صاحب کی الیکشن ہارنے کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہارنے کے بعد جے یو آئی ایف کے سربراہ یا ایم ایم اے کے سربراہ کی حیثیت سے آلریڈی اس پہ سوالیہ نشان آ جاتا ہے۔ جب بھی جو ہوتا ہے آپ لیڈ کر رہے تھے، آپ الیکشن ہار گئے، عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا، ہر جگہ ہم عوام سنتے ہیں، تو جب عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا تو اس کے بعد آپ پر کیا مورل ابلیگیشن نہیں ہے کہ اس چیز سے آپ دستبردار ہو جائیں، کیونکہ آپ کی لیڈرشپ کے اوپر اب سوالیہ نشان آ گیا، عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا، آپ کو چھوڑ دینا چاہیے تھی۔ فرید صاحب ان کا سوال یہی ہے کہ وہ خود تو جیتے نہیں جنرل الیکشن میں، پارٹی بہرحال جیت گئی تھی، تو وہی بات میں نے جو آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہی تھی کہ سربراہ کی حیثیت سے سوالیہ نشان آ جائے گا۔
معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہارنا بھی ہوتا ہے، جیتنا بھی ہوتا ہے. کیا ہارنے کے بعد سیاستیں ختم ہو جاتی ہیں؟ کیا قیادتیں ختم ہو جاتی ہیں؟ کیا اس کے بعد سارے راستے بند ہو جاتے ہیں؟ ہر چیز چلتی رہتی ہے. یعنی کئی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں انتخاب ہار گئے پھر میدان میں رہے. تو اس لیے یہ کہا اس بات سے تو کسی کو بھی ناک آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جی چونکہ آپ انتخاب ہار گئے ہیں اس لیے آپ کے لیے سارے ہی دروازے بند ہو گئے ہیں. میں نے تو پہلے یہ بات کہی تھی کہ جی صدر کے لیے تو یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کا کسی جماعت کے ساتھ تعلق ہو یا یہ کہ اس نے کوئی الیکشن جیتا ہو، تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اب تو یہ ہے کہ جی کل ہے، یہ درمیان میں چند گھنٹے ہیں، اب اس کی توقع لیکن کچھ ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس لیے بھی نومینیٹ کیا گیا کہ وہ چونکہ عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں ان کی گورنمنٹ کو، تو وہ کچھ اس طرح کے بھی ناقدین جو ہے وہ ایک رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید ان کے اگینسٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ لوگ لے کر آئیں. لیکن جی یہ تو جیتنے کے بعد ہر ایک کے رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. جب ذمہ داری ہوتی ہے تو ذمہ داری کے تقاضے اور ہوتے ہیں، اپوزیشن کے تقاضے اور ہوتے ہیں. اور جب کوئی کسی منصب کے اوپر کسی آئینی منصب پہ ہوتا ہے تو اس کا طرز عمل ایک مختلف قسم کا ہوتا ہے. اور اس لیے یہ ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ اگر مولانا جیتیں گے تو ان کا طرز عمل جو ہے وہ مدبرانہ اور ایک بہتر ایک طرز عمل ہوگا کہ جو اس دینی منصب کے شایان شان ہے. اچھا اب یہ فرما دیجئے گا کہ جس طرح ہم پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے بیانات دیتے ہیں کہ جی ہم تو اتحاد میں تھے ہی نہیں، ہم تو جنرل الیکشن میں بھی آمنے سامنے تھے، لوکل باڈی الیکشن ہوں گے، ضمنی انتخاب ہوں گے، تب بھی ہم ان کے مخالف کھڑے ہوں گے، یہ جو تمام اپوزیشن جماعتیں، تو اتحاد تو کوئی ایسا تھا ہی نہیں. تو اب کیا نظر آ رہا ہے؟ اب اگر بالفرض عارف علوی صاحب جیت جاتے ہیں، جو کہ نظر آ رہا ہے واضح اکثریت سے، اس کے بعد اپوزیشن جماعتیں آپ لوگ دوبارہ متحد ہوں گے، دوبارہ آپ لوگ ایک اپنا ایک پازیٹیو کردار ادا کریں گے، یا آپ لوگ میں یہی آدھا تیتر آدھا بٹیر والا حساب کتاب ہوگا؟ لیکن یہ پیپلز پارٹی کی یہ بات اس لحاظ سے درست نہیں ہے کہ جب خورشید شاہ صاحب کو بحیثیت اسپیکر کے ایک اپوزیشن کے نمائندے کے طور پر ہی کیا گیا اور ان کو سب نے ووٹ دیا، تو پھر یہ بات کہنا کہ اپوزیشن تھی نہیں، جوائنٹ اپوزیشن ہے، تو وہ کس حیثیت سے پھر ایک اس کی نمائندگی کر رہے تھے؟ یہ بات وہ اس وقت یعنی جبکہ آپ اس لحاظ سے اس کو قائم نہیں رکھ سکے اس تقاضے کو کہ جو ایک جوائنٹ اپوزیشن کے یا جوائنٹ اپوزیشن نہ بھی ہو، کسی دوسری پارٹی سے کوئی تائید لینی ہو تو پہلے اناؤنس کر کے تو تائید نہیں دی جاتی، کسی مشاورت کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے کہ جی آپ مشوروں میں سب کو شامل کریں. تو اب آپ کہیں کہ اپوزیشن کا وجود ہی نہیں ہے، تو اپوزیشن کا وجود نہیں تھا تو اسپیکر کے الیکشن میں کس طرح سے اپوزیشن نے ایک کینڈیڈیٹ کے طور پر خورشید شاہ صاحب کا ساتھ دیا؟ ٹھیک ہے، بہت سارے سوالات تو ابھی ویسے بھی جواب طلب ہے. بہت شکریہ آپ کا فرید پراچا صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ نے ساری ڈسکشن ان کی سنی. ہم نے وہی بات جو کی تھی وہی ان سے بھی پوچھی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو مطلب بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بغیر کسی سوچے سمجھے مطلب ایک صرف ٹف ٹائم دینے کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے وہ ان کو نومینیٹ کر دیا گیا. مولانا صاحب جب گئے تھے ناظرین کافی اس پہ ڈسکشن ہو گئی، لیکن پھر بھی لاسٹ نوٹ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، جس میں وہ مفاہمت کرنے کے بجائے وہ خود ہی بقول ارتضیٰ صاحب کے کہ وہ خود ہی سہرا باندھ کے بیٹھ گئے جب رشتے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو وہ اسی لیے اس کا مقصد بالکل یہی تھا. آپ کی بات بالکل اگری کروں گا میں کہ اگر یہ مستفیضہ طور پہ یہ آ جاتے ہیں اور پھر بیہائنڈ دا سین، کیونکہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہے، بیہائنڈ دا سین اگر کسی طریقے سے توڑ موڑ کے ان کو چانس مل جاتا ہے تو ہی وڈ بی اے ٹف پرسن ٹو ڈیل ود سو فار ایز عمران از کنسرن. مقصد یہی تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا. ورنہ لیکن آپ نے اعتزاز احسن کو بھی کوئی گڈ آپشن نہیں دیا، وہ بیرسٹر بھی ہیں، ان کو قانونی طور پہ ان کو بڑی گرپ ہے، ان کو 1970 سے سیاست کر رہے ہیں، وزیر اطلاعات رہے. مولانا فضل الرحمان سے تو بہت سینئر ہے. دو چیزیں میں نے اس میں ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے پولیٹیکل پرسنالٹی میں نے کہا بہت ٹارنگ پرسنالٹی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن کریکٹر بھی دیکھیں نا کہ جب جو بندہ یہاں تک آیا ہے ایک اس نیشنل ایشو کے اوپر آپ نے وہ چیز کمپرومائز کر دی جو کہ میں نے نہیں کہہ رہا ہوں، آئی کے گجرال کی کتاب دیکھی جو اس طرح کا سیکرٹ آپ کا موومنٹ چل رہا تھا اس کو آپ نے سیبوٹاج کیا.
تو اس طریقے کے پرسنالٹی کو جب آپ اوتھ اٹھاتے ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کہ جو کچھ بھی مجھے بتایا گیا قوم کے یہ اسٹیٹ کی سیکرٹس وہ میں راز فاش نہیں کروں گا، تو یہ اس طرح کی چیز جب آپ راز فاش کر دیتے ہیں اور اتنا بڑا نقصان ہوا کہ پوری موومنٹ خالصتان موومنٹ واز فنشڈ. انڈینس کلڈ 200 پیپل دا نیکسٹ ڈے، ختم کر دیا ان کو سارے آدمی. تو یہ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہوا جو کہ کتابیں بھی لکھا ہوا. تو آپ ایسے شخص کو پھر پریزیڈنٹ بنائیں گے، اس کے لیے آپ ساری سیکرٹس ان کے لیے کھول کے دیں گے کہ بھائی. تو اب یہ ابھی عمران صاحب کی جو GHQ میں آمد تھی اس پر بڑی واہ واہ ہو رہی ہے کہ بھائی جنرل صاحب نے سلوٹ کیا ہو گیا. یو ڈو ناٹ ڈیمانڈ رسپیکٹ، یو کمانڈ رسپیکٹ. جس طریقے سے 22 سال میں انہوں نے جدوجہد کی ہے اینڈ ہی ہیز شون ہز سنسیئرٹی اینڈ کمٹمنٹ ٹو نیشن، دی آرمی اینڈ ایوری. نہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑا گڈ جسچر ہے اور یہ بڑا اچھا پیغام انٹرنیشنل گیا ہے. سپرمیسی جو ہے، سول سپرمیسی جو ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے. اس وقت نظر آئے گی جب آپ اس کو پروو کریں گے یس یو ورتھ اٹ. اب دیکھنا یہ کہ آج بھی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی اور وزیر اعظم کی، اور یقیناً جو اہم ایک موضوع رہا وہ امریکہ کی ڈوم اور فرمائش پر ہے. اس پر بھی بات کریں گے ناظرین، لیکن یہاں لیں گے ایک بریک. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اور ایک بہت اہم ٹاپک جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے امریکہ کی ڈو مور پالیسی کا. ایسے وقت میں جب پاکستان کی نئی گورنمنٹ برسر اقتدار آ گئی ہے، صدارتی انتخاب کل ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے امریکی وزیر خارجہ اور ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ امریکہ کی پاکستان کا دورہ کر رہی ہے. لیکن اس دورے سے پہلے ہی انہوں نے ڈو مور کی پالیسی اپنا لی ہے. کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان میں جو اس کو جو ناکامی کا سامنا ہے اس کا سارا نزلہ وہ پاکستان پہ گرا رہا ہے، یا پھر $30 کروڑ کی امداد جو کہ کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں دینی تھی، جو کہ ان کو دینا تھا ایک ایگریمنٹ کے تحت، وار اینڈ ٹیررزم کے تحت پاکستان کو یہ پیسے دینے تھے، کیونکہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ 60,000 جانی نقصان، جس میں ہمارے 10,000 سیکیورٹی اہلکار، جس میں ہمارے 1.5 کھرب ہمارا مالی نقصان ہوا ہے، ہمیں نقصان پہنچا ہے ہماری معیشت کو، اس کی مد میں ان کو دینا تھا. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ $50 کروڑ جو ہے وہ انہوں نے نہیں دیے. زید حامد دفاعی تجزیہ نگار ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ زید حامد صاحب. زید حامد صاحب، اگر دیکھا جائے جنوری سے اگر ہم بات کریں تو ہمیں مسلسل جو ہے وہ ٹرمپ کی حکومت آنے کے بعد سے سرد موری کے تعلقات ہمیں نظر آئے، لیکن امریکہ کی یہ تھرو آؤٹ پالیسی رہی ہے کہ وہ پاکستان کو ہمیشہ پریشرائز کرتا آ رہا ہے. اب یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، اور پھر فوراً ہی پاکستان کا دورہ بھی ہے، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے، اس بات کو پہلے سمجھ لیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک مینٹلی انسٹیبل آدمی ہے. یہ لٹرلی ایک سائیکوپیتھ ہے، ایک پاگل ہے، ایک مینیاک آدمی ہے جو پوری دنیا میں صرف تباہی مچاتا پھر رہا ہے، صرف پاکستان کے ساتھ نہیں. ٹھیک، اس نے اپنے پرانے حلیف کینیڈا کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا. وہ شام کے معاملے میں بھی یہی کہہ رہا ہے، وہ روس کے خلاف بھی ایسی بات کر رہا ہے، وہ ایران کے معاملے میں بھی یہی کر رہا ہے. اور جہاں کہیں بھی اس کو اپنی حتیٰ کہ یورپین یونین اور نیٹو میں جو اس کے الائز ہیں، وہ ممالک کے جو براہ راست اتنے طویل کئی دہائیوں سے امریکہ کے اتحادی رہے ہیں، وہ ان کو بھی اپنے سے دور کر رہا ہے اس قسم کی شدید غلیظ زبان استعمال کر کے. ٹھیک. لہذا ایک تو اس آدمی کا مائنڈ سیٹ، اس کا مینٹل پروفائل سمجھیے پہلے کہ وہ کمپلسو سائیکوپیتھ ہے. اب اس کے بعد آئیے اس معاملے پہ کہ پاکستان کے ساتھ جو وہ یہ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت امریکن ڈیسپریٹلی پھنسے ہوئے ہیں افغانستان میں، ان پہ اتنی فٹیگ طاری ہو گئی ہے کہ وہ براہ راست افغان طالبان کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں لٹرلی کہ ہم سے آ کے بات کر دو، اور افغان طالبان ان سے بات نہیں کر رہے. حتیٰ کہ ٹویٹر کے اوپر بھی، یعنی اب اتنی شرمناک معاملہ ہو گیا ہے کہ ریزولوٹ کمانڈ جو ان کی پوری کمانڈ ہے جو افغانستان میں آپریٹ کر رہی ہے، وہ طالبان سے ٹویٹر کے اوپر باتیں کر رہی ہے. کمیونیکیشن دونوں کی ٹویٹر دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح امریکن بھیک مانگ رہے ہیں افغان طالبان سے کہ ہم سے بات کر لو، اور طالبان ریفیوز کر رہے ہیں. کیونکہ اور اس وقت پورے افغانستان میں آپ نے دیکھا پچھلے 1 مہینے میں کئی بڑے بڑے افغان شہر تقریباً طالبان کے ہاتھ میں چلے گئے. غزنی بالکل کابل کے سائڈ پہ ہے، وہ طالبان کے پاس چلا گیا تھا. پورے علاقوں میں جہاں چاہتے ہیں افغان طالبان کھل کر حملے کرتے ہیں، افغان آرمی کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. اس صورتحال میں امریکنز کے لیے اس طرح کا سخت بیان دینا، جب پاکستان میں ایک نئی حکومت آئی ہے، اور جب پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہے جو آرمی کے ساتھ ایک پیج کے اوپر ہے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اب متفقہ فیصلے ہوں گے، وہ کانفلکٹ نہیں ہے
جو پہلے ہوا کرتا تھا GHU اور اسلام آباد کے درمیان. ایسی صورتحال میں پاکستان کو تھریٹ کرنا کہ ہم تمہاری امداد بند کر دیں گے جبکہ خود امریکن افغانستان میں مارے جا رہے ہوں, ٹھیک, بالکل یہی صحیح ہم نے بات. کہا کہ یہ ڈپلومیٹک بلنڈر ہے. یعنی آپ نے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہی پاکستان کو مجبور کر دیا کہ پاکستان بھی اپنے خنجر نکال لے, اور جب پہلا سرکاری دورہ ہوگا نئی حکومت کے آنے کے بعد کسی امریکی آفیشل کا, تو یہاں پر پہلے ہی خنجر نکلے ہوئے ہوں گے. بات کیا خاک کریں گے اس کے بعد یہی میں نے کہا کہ ٹرمپ. اچھا زید صاحب, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ اقتصادی طور پر دباؤ کا پاکستان کو پریشرائز کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مائک پومپیو نے پہلے بھی بیان دیا تھا, IMF کو کہا تھا, بیل آؤٹ پیکج کے حوالے سے بھی بات کی تھی, اب 30 کروڑ ڈالر امداد کی بھی بات کر رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہمیں اور چیز نظر آ رہی ہے وہ کچھ ڈیمانڈ ایسا کرنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اپنی سرزمین سے کچھ ایسی کارروائی کرے جس سے جو افغانستان میں انہوں نے جو اسٹیبلائز کرنی تھی افغان حکومت وہ نہیں کر سکے, طالبان سے مذاکرات نہیں کر سکے, وہاں پر ان کو کچھ سپورٹ مل جائے. تھوڑا سا ماضی میں جائیے نا, جب بھٹو کی قوم یعنی زرداری کی حکومت تھی یہاں پر, تو اس وقت یہ کیری لوگر بل لے کر آئے, اور کیری لوگر بل میں بھی ایگزیکٹلی یہی شرائط تھی کہ پاکستان افغانستان میں ہونے والی جنگ کو روکے, پاکستان سے دہشت گردی روکی جائے, پاکستان ڈو مور کرے, پاکستان انڈیا سے سرٹیفکیٹ لے کر آئے کہ ہم جو ہے شرافت سے کام کریں گے, انڈیا کو تنگ نہیں کریں گے, اور پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیار بھی زمین پہ بچھا دے, ہم جس کو چاہیں گے اٹھا کے لے جائیں گے. یہ امریکہ کچھ عرصے کے بعد کرتا ہے. جب کیری لوگر بل پر ہم نے سٹینڈ لے لیا تو کیری لوگر بل کہاں گیا؟ اس میں بھی یہی تھا کہ امداد روک لی جائے گی, پاکستان کے پیسے روکے جائیں گے. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا لیوریج ہے, اور امریکنز کو پتا ہے کہ ایک حد سے زیادہ پاکستان کو وہ نہیں دبا سکتے, اور وہ یہ ہے کہ نیٹو کی سپلائیز ابھی بھی پاکستان سے جا رہی ہے. اگر ہم نے نیٹو کی سپلائیز ہی بند کر دی, جس طرح سلالہ کے بعد ہم نے 8 مہینے کے لیے سپلائیز بند کی تھی, تو امریکنز کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر پاکستان نے سپلائیز بند کر دی تو اب امریکن سسٹین نہیں کر سکیں گے افغانستان. لہٰذا ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے اوپر ہیں, کمزوری پہ نہیں ہے. ہم نے آج تک پچھلے 17 سال میں نیٹو کنٹینر سے ٹیکسز نہیں لیے, ان کی فلائٹس ہمارے اوپر سے جاتی ہیں, ان پر ہم نے اپنے ایئر برج بنا ہوا ہے, انہوں نے برج بنایا ہوا ہے ہوائی جہاز کا, اس کے ہم نے چارجز نہیں لیے ان سے اپنی ایئر اسپیس استعمال کرنے کے صرف, اور یہ ہمیں $300 ملین. اچھا زید حامد صاحب, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں کیپٹن ریٹائرڈ ادیب صفی صاحب بھی موجود ہیں, میں ان سے بھی سوال کرتی ہوں, آپ بھی ہماری ڈسکشن کا حصہ رہیے گا. ادیب صاحب, ابھی جو بات کی زید صاحب نے کہ جی عمران خان کی حکومت آئی ہے, جب زرداری کی حکومت تھی, عمران خان صاحب نے اپنی وکٹری اسپیچ میں کہا تھا ہم امریکہ کے ساتھ برابری کے تعلقات پر بات کریں گے, جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب وہ بات کی تھی کہ جی مائک پومپیو کا فون آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا دہشت گردی کے خلاف اپنی پاکستانی سرزمین سے آپ دہشت گردوں کو نکالیں, پھر انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ افغانستان میں جو چیز چاہتا ہے ہمیں اس کی برابری پر جا کے اس کی ڈیمانڈز کو پوری کرنی چاہیے. زید صاحب نے کہا کہ ہم اپنے جو ہے فضائی حدود ان کو استعمال کرنے دے رہے ہیں, لاجسٹک ہماری نیٹوز کی وہ جاتی ہے, تو اب ہم اور کیا کریں ان کے لیے؟ دیکھیں اس کے دو تین پہلو ہیں. نمبر ایک, امریکہ کا جو کردار رہا ہے انٹرنیشنلی, دوسری جنگ عظیم میں جو ایٹم بم گرایا تھے اس وقت سے لے کے آج تک جتنی بھی جنگیں کی, دے ور کرمنل ایکٹس اینڈ وائلیشن آف انٹرنیشنل لا اینڈ UN چارٹر. ٹھیک ہے, جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں اس نے, اور سب ہاری ہیں, اور سب میں اس کا کردار نیگیٹو رہا ہے, اور ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیہیویئر رہا ہے ان دی کمیونٹی آف نیشنز. تو اس میں تو کوئی شک نہیں, جو کہ حامد صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی صدر رہے, اور خاص کر یہ صدر تو بالکل ہی ایک سائیکوپیتھ ہے, اور اس کی جو پومپیو کو جو بھیجا گیا اس کے لیے اپنے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ اس شخص کی جو خصوصیت ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انڈیا میں RSS ایک ادارہ ہے, مودی اس کا حصہ تھا, یہ پومپیو اسی طرح کا ایک امریکہ کا ایک ادارہ ہے, یہ اس کا حصہ ہے. اور ایک ابھی ان کی ایک کمیٹی میں ان کو پیش کیا گیا تھا, سینیٹر نے سوال کیا کہ آپ نے مسلمانوں کے خلاف جو بیان دیے وہ کیوں دیے وغیرہ, تو اس پہ اس نے صحیح جواب نہیں دیے. تو یہ بھی اسی ٹائپ کا آدمی ہے جو یہاں آ رہا ہے. اچھا, تیسری بات یہ کہ امریکہ اس چیز سے بہت ہی پریشان ہے کہ جو نیا پاور بلاک بنا ہے جس میں رشیا, اور یہ میں بتا رہا ہوں, یہ میری انفارمیشن ہے, 10 جولائی کو 25 جولائی کو الیکشن تھے, 10 جولائی کو KGB کا ہیڈ, چائنیز سیکرٹ آرگنائزیشن کا ہیڈ, ایران کا ہیڈ اور DGI, یہ چاروں کی میٹنگ ہوئی پاکستان میں. اس کے بعد اس پر اس کے بعد یہ فالو اپ ہوا ہے جو کہ 8 گھنٹے کی بریفنگ ہوئی ان کے اوپر, کیونکہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس نے پورے خطے میں کیا بلکہ پورے ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا ہوا ہے. سو دیر از اے ریکوائرمنٹ کہ پاکستان کی فوج اور جو گورنمنٹ ہے بالکل ایک ہی پیج پر ہو, اینڈ دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس جو جام نے جو ڈالا گیا ہے. تو اس لیے یہ چیز چلے گی. اور جہاں تک کہ ان کے سوال ہے
इमदाद रोकने का, या दे शुड बी टोल्ड वेरी क्लियरली पाकिस्तान इज अ वेरी पावरफुल कंट्री। हम लोग मजबूर रहे बिकॉज हमारी करप्ट लीडरशिप जो थी उसको आर्म ट्विस्टिंग करके अपने मफाद में इस्तेमाल किया। अब अच्छा, ज़ैद आमिर साहब आपने बात सुनी होगी, मेरा इसी से मिलता जुलता सवाल यही कि अब जब वो आ रहे, तशरीफ ला रहे माइक पोम्पियो साहब, तो अब पाकिस्तान उनको अपना जो है रिजर्वेशंस और अपने कंसर्न्स रजिस्टर्ड कराएगा, उनको बताएगा, आंखों में आंखें डाल के बात करेगा? इस हुकूमत से कोई उम्मीद है हमें? एक बात मैं बड़ी वाज़ेह और जरा ब्लंट कहूंगा, बहुत से लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत करना चाहती है, इमरान खान करना चाहता है, आर्मी करना चाहती है, हमारा फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी नहीं करना चाहता। अच्छा। और इनका बैकग्राउंड यही है कि कैरी लूगर बिल जो पाकिस्तान के लिए सरेंडर डॉक्यूमेंट था, उसको पाकिस्तान में प्रमोट करने का, प्रोजेक्ट करने का, पाकिस्तानियों को सेल करने का काम भी इनको दिया गया था। जब आप, जिस तरह अभी आपके मेहमान डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि हर शख्स का एक माजी होता है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसकी आइडियोलॉजी होती है, आप उसको लाजमन सामने रखें जब उसके आप प्रेजेंट एक्शंस को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। और अभी जो बयान शाह महमूद कुरैशी ने दिया था कि हमको अमेरिका के अफगानिस्तान में जो उसकी जरूरियात हैं उनका ख्याल करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? अमेरिका को क्यों नहीं हमारा ख्याल करना पड़ेगा? तो बात यह है कि ये सरेंडर मेंटालिटी जो है ये, लेकिन ज़ैद साहब फिर इस तरह मामला आगे कैसे बढ़ेंगे जब इमरान खान साहब की नीयत पे किसी को शक नहीं है, लेकिन टीम वही है जो चले हुए कारतूस हैं, जो यही वजीर खारजा थे जो पहले वजीर खारजा रहे। अब ये किस तरह से पाकिस्तान को मतलब एक स्ट्रांग पोजीशन पे लेकर आएंगे, अपनी बात मनवाएंगे? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रशिया से आपकी दोस्ती, चाइना से आपकी, ईरानी वजीर खारजा आ चुके हैं, जापान से भी हमारे ताल्लुकात अच्छे होने जा रहे हैं, हम उन ऑप्शंस पे क्यों नहीं जाते हैं? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का कानून है कि यू डू नॉट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। और हम मुसलमानों की तारीख है, खासतौर पे पाकिस्तानियों की, कि हम मैदान जंग की जंग को जो जीती हुई होती है हमने बैटलफील्ड में, उसको नेगोशिएशन टेबल पर हार के आए। शिमला मुआहिदा इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ दैट, कि जो नॉट शिमला, वो ताशकंद डिक्लेरेशन जो है क्लासिकल एग्जांपल के 65 की वॉर में हमने इनिशिएटिव किस तरह लूज किया था। और इस वक्त जो कैरी लूगर बिल के बाद, जब कैरी लूगर बिल फेल हुआ, उसके बाद उसकी कंटिन्यूएशन में मेमोगेट का स्कैंडल आया था, जब पाकिस्तान के खिलाफ एक इतनी बड़ी कंस्पिरेसी बिल्ड की गई थी, बहुत बड़ी साजिश बिल्ड की गई थी। तो ये सब और उस सारे एलिमेंट्स में जो सेंट्रल प्लेयर था वो शाह महमूद कुरैशी था। अब क्या करेंगे आप? दिस इज वेयर द वीक लिंक है। यही हमारी गवर्नमेंट का, क्योंकि निगोशिएट इन्होंने करना है, ही इज द फॉरेन मिनिस्टर। अगर इनको आप बाईपास कर देते हैं तो फिर कौन निगोशिएट? फिर वही बात हो जाएगी कि गवर्नमेंट को बाईपास करके आर्मी टेक ओवर कर रही है। अच्छा, आज की मीटिंग में आपको लग रहा है, जरा शॉर्टली बता दीजिएगा, आज जो मुलाकात दोबारा हुई है आर्मी चीफ की और इमरान खान साहब की, उसमें कुछ ब्रीफ किया गया होगा स्पेसिफिकली इस मामले को लेकर? इसी को ब्रीफ किया गया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड। ठीक। और क्योंकि अभी 8 घंटे की जो डिस्कशन हुई थी वो हो चुकी थी ना, फिर दोबारा जल्दी इतनी मीटिंग की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली। अब जो अर्जेंट एक इशू एट हैंड है वो यही है कि अमेरिका से कैसे डील किया जाए, और उसकी पॉलिसी गाइडलाइन ये होनी चाहिए। आर्मी ने प्राइम मिनिस्टर को कन्वे किया, प्राइम मिनिस्टर का काम है कि वो अपने फॉरेन मिनिस्टर को कन्वे करे जो नेगोशिएट करेगा। अब लेट्स सी कि वी आर इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड और वी आर बिट्रेड लाइक वी वर बिट्रेड एट द कैरी लूगर बिल बाय दिस पर्सन हु इज आवर फॉरेन मिनिस्टर। ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया आपका ज़ैद आमिर साहब। शॉर्टली जरा आप भी इस पे कमेंट कर दें। देखिए, इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कि जो कि एक ज़रूरी है कि दोनों गवर्नमेंट एंड दी आर्मी शुड बी ऑन वन पेज। ये जो आज की ब्रीफिंग है ये भी उसी हवाले से है, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है मेरी एटलीस्ट कि जो स्टांस लिया जाएगा, जो जब ये आएंगे वो वही होगा जो कि मुल्क के मफाद में होगा, जो कि हम अपने आप को सही मानों में उनको ये बता सकें कि यू कांट डू आर्म ट्विस्टिंग एनी मोर। जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है वी विल प्रोटेक्ट दैट। आपने हमारे साथ चलना है तो चले, अदरवाइज वी हैव अदर ऑप्शन एज वेल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ और जो हमारे मेहमान गिरामी थे उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कंक्लूड करूंगी और यही बात करूंगी कि बेशक जैसे भी हालात हो, लेकिन पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के वसाइल से माला माल मुल्क है, ये आज़ाद, खुद मुख्तार और जौहरी ताकत का हामिल मुल्क है। ऐसे फैसले करे जिससे पाकिस्तान सुरखरू हो, उसके लिए इमरान खान साहब की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन शकूक व शुबात वहाँ उठते हैं जब उनकी आजमाई हुई टीम दोबारा उसी पोजीशन पर बैठी है और उसी तरह डिलीवर कर रही है। लेकिन अल्लाह से हमें बेहतर उम्मीद रखनी चाहिए। प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है, शाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।